السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں کہ آپ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پچھلا ولاگ آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں ہم گئے تھے خپلو وزٹ کرنے، خپلو پیلس وزٹ کیا ہم نے، اور یہ اسی دن کی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد ہم آ گئے ہیں جی مسجد میں، چکچن مسجد اس کا نام ہے، یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے، اور بہت ہی یونیک سا اس کا آرکیٹیکچر ہے، بہت امیزنگ ورک اس پہ ہوا ہے۔ اس میں دیار اور اخروٹ کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس پہ نقش نگاری آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنی خوبصورت ہے، اور بہت ہی یونیک سا اس کا ڈیزائن ہے۔ کوریڈور اس کے چاروں طرف ہے، ویسے تو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ صرف ایک طرف ہی کوریڈور ہوتا ہے، تو اس میں چاروں طرف سے ہے، بہت ہی جو کہ حسین لگتا ہے، اور اتنا خوبصورت ویو میں نے تو کسی مسجد سے نہیں دیکھا۔ کافی ساری مساجد الحمدللہ میں نے وزٹ کی ہیں، سعودی عربیہ، دبئی یا ایران میں بہت تاریخی مساجد ہیں، تو وہ بھی وزٹ کی ہیں، لیکن اس کا بالکل ہی ایک الگ سا اس کا آرکیٹیکچر ہے۔ یہ اندر کے کچھ مناظر ہیں، اس کی چھت آپ دیکھ سکتے ہیں، چھت کتنی یونیک ہے، اور اس پہ جو نقش نگاری کی گئی ہے تو وہ تو اپنی مثال آپ ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ ٹیرس بھی بنا ہوا ہے۔ ہیلو امی، ہیلو ڈولی، کتنے آیا ہوں اساں؟ ایسا نماز میں آیا ہوں، نماز میں نا، مسجد میں۔ مسجد میں آیا یہ ہوں، مسجد کے لیے اولڈا بیوٹیفل آئے۔ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مسجد کا بالکل آخری کونا ہے جہاں پہ مجھے جگہ ملی اور میری پسند کی جگہ تھی۔ تو یہاں پہ کسی چیز میں نا، کسی ڈیزائن میں کلرز نہیں بھرے گئے، تو یہ بالکل اپنی را فارم میں ہے، اور دوسری طرف سے گرین کلر کا بہت استعمال کیا گیا ہے، اور ایک طرف سے ریڈ کلر کا کافی استعمال کیا گیا ہے، تو چاروں طرف سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلرز اس میں یوز کیے گئے ہیں۔ یہ اندر سے کچھ اس طرح سے یہ لگتی ہے، اور اس کی آپ دیواریں چیک کریں، یہ پلرز اور جائے نماز جیسے یہاں پہ الگ الگ ڈیزائنز میں یہاں پہ رکھے گئے ہیں، تو یہ بھی میں نے کسی مسجد میں نہیں دیکھا۔ اکثر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے جائے نماز اس پہ ہوتے ہیں مسجد میں، لیکن اس میں یہ تھا کہ الگ الگ کلرز کے اور الگ الگ ڈیزائنز کے جائے نماز رکھے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان ریجن جہاں قدرتی حسن سے مالا مال ہے، اسی طرح سے ہسٹری اور کلچر میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ مسجد تقریباً 750 سال پرانی ہے، اور اگر بات کی جائے اس کے آرکیٹیکچر کی تو اس میں تبت اور کشمیری آرکیٹیکچر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ مسجد 14 سینچری میں بنی تھی اور آج بھی مضبوطی سے کھڑی ہے۔ اس کی آپ ڈیٹیلنگ چیک کریں اور کام اس کا چیک کریں کہ لکڑی پہ کس طرح سے کتنا خوبصورت ہنر ہے یہ لکڑی پہ کام کرنا، اور پھر اس میں رنگ بھرنا۔ آپ کے سامنے ہے، یہ جالیاں ہی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، چھت اتنی اس کی خوبصورت ہے۔ 750 سال پہلے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے یا مشینری کے یہ سارا کام کیا گیا۔ آج کل تو ایسا کام بالکل بھی نہیں ہوتا اتنی ڈیٹیلنگ میں یا پھر اتنی محنت سے، کیونکہ آج کل مشینیں آ گئی ہیں، سارا پرنٹ ہوتا ہے، ٹائلز ہوں، اسٹون ہو یا کچھ بھی ہو، وہ ہاتھ کا کام جو ہے یا جو ہاتھ کا ہنر ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے ابھی یہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ چیز اب جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ میرا تو بہت دل کر رہا تھا کہ ہم یہاں پہ کچھ اور دیر رکیں اور سن سیٹ دیکھ کے جائیں، اتنا خوبصورت ویو، لیکن ہم نہیں رک سکے کیونکہ ہمیں واپس اسکردو جانا تھا۔ مہمان ہمارے جامع مسجد چکچن کی زیارت میں تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام محمد زکریا ہوں، میں اس جامع مسجد چکچن کے نائب امام ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد 400 سال سے اس مسجد کی امامت خطابات سنبھالا ہوا ہے۔ یہ جامع مسجد چکچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لائے، تو کشمیر سے یہ سنگراہ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لائے۔ تقریباً 850 سال قبل
786 ہجری کی بات ہے. اس وقت پورے بلتستان بدھ مت تھے، بدھسٹ تھے. تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا. اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے گھوڑا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے بدھسٹ کے لوگ. جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لایا، ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں. تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائے تو ہم کلمہ پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گھوڑا بنا ہوا ہے، اس کو لوہا لا کے آگ کی طرح ہم گرم کر دیں گے. اگر آپ کے دین اسلام کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپلو کو رون کر دیں، چکر ماریں. تو وہ اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں چکر مار کے جب یہاں تشریف لائے تو وہ بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لمع کہتے تھے، وہ جادو کرتے تھے، وہ ٹونا کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا. تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرح چھوڑا تو وہ بدھسٹ کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لایا. لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی. کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی. اس کا نام رکھا ہے شیخ چند. شیخ ہمارے بستی لینگویج میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں. تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جامع مسجد چرچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے. جس نے حق پر قسمیں کھائی اس کو کچھ نہیں ہوتے، جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے. کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے. انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے بوضو اس مسجد کی تعمیر کی. یہ سارے نقش نگاری بھی اسی زمانے کا ہے. ان کی جو پینٹنگ ران روغان بعد میں ہوا ہے. آج کل کوئی آرٹیکچر کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے ہیں، یا اللہ کے ولیوں نے بنائے، یہ سارے لکڑ کے بنے ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو اللہ سے دعا مانگ کے چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جاتے ہیں. لوگوں کا اعتقاد ہے کیونکہ اللہ کے ولیوں نے بوضو اس مسجد کی تعمیر کی. یہ جی اس مسجد کے حصے کے ساتھ یہاں امن ہے، سکون ہے. کوئی ڈکٹی نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی کرائم نہیں، کوئی مذہبی ایشو نہیں. اسلام چاہتا ہے، کلمہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ چاہتا ہے. ماؤں بہنوں بچوں کے ساتھ دعا سلام کرتے ہیں. یہاں کا ایک کلچر ہے. یہاں کے راستے میں یہاں کے خوبانی، یہاں کے پھل جہاں بھی نظر انجوائے کر سکتے، کھا سکتے، لے سکتے بغیر چارج کے. یہاں کا ایک کلچر ہے. یہ جی اس مسجد کی ہسٹری اب ہمارے مہمان صاحب کے آپ کو بتائیں تو اس کی امامت کی وساطت سے اور اس کی موجودہ کرامات کی وجہ سے آپ کے لیے تھوڑا ایک دعا بھی کر دیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وحشرنا مع المتقین والابرار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له من الغم كذلك نجزي المؤمنین. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ جو ہمارے مہمان دور دراز سے بلتستان خصوصاً ہمارے چرچن ماسک کی زیارت کے لیے تشریف لائے، اللہ ان کے دل میں جو تمنا، جو شرک تھا، جو تمنا ان تمنوں کو پورا عطا فرمائیں. اے اللہ ان کو صحت سلامت عطا فرمائیں. اے اللہ ان کے بچوں کو صحت سلامت عطا فرمائیں. اے اللہ ان کے بچوں کو رب ذم علم عطا فرمائیں. اے اللہ ان کے بچوں کو رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر عطا فرمائیں. اے اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیں. اے اللہ ان کی معاشرت کو مستحکم عطا فرمائیں. اے اللہ پاکستان کی معاشرت کو مستحکم عطا فرمائیں. اے اللہ عالم اسلام کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ یہ ہمارے مہمان بلتستان وزٹ کر کے سفر بآسان طریقے سے ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغرا کو معاف عطا فرمائیں. اے اللہ ان کو اولاد نارینہ سے مالا مال عطا فرمائیں. اے اللہ ان کو صحت سلامت، ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، امی ابو کو، تمام کو صحت سلامت ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کے حفظ امان رہنے کی عطا فرمائیں. اے اللہ دشمن کی شر سے ہم دور رکھیں، حاسد کی حسد سے ہم دور رکھیں، نظر کی بد سے ہم دور رکھیں. اے اللہ ہمارے دشمنوں کی حد سے ہم دور رکھیں. اے اللہ نظر کی بد سے ہم دور رکھیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ. جزاک اللہ، شکریہ.
جی تو یہاں سے پھر ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور راستے میں ہمیں نظر آئی یہ خوبصورت سی آبشار. پتہ نہیں کیوں یہاں پہ رش نہیں تھا زیادہ، کوئی اسٹے نہیں کر رہا تھا، شاید شام کا ٹائم تھا اور ہمیں بھی واپس جانا تھا. شام ہو چکی تھی، دیر ہو چکی تھی اور اندھیرا ہونے سے پہلے ہی آپ ان پہاڑوں میں اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو اندھیرا ہونے سے پہلے ہی کر لیا کریں، کیونکہ رات کو پھر بالکل بھی مناسب نہیں ہے ان پہاڑوں میں سفر کرنا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. واپسی کے سفر میں دریا کی آواز اور دریا کی دہشت ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہی، کیونکہ اس روڈ پہ جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو دریا بہت قریب آ جاتا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ بالکل کنارے پہ ہے، ہم شاید دریا کے کنارے پہ جا رہے ہیں اور یہ اس کی آواز آپ سنیں اور اسپیڈ چیک کریں. تو خیر مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.